صاحبان ذوق و صاحبان شوق اور صاحبان شریعت و صاحبان طریقت، میں قبلہ ہزاروی صاحب کی قیادت میں منتظمین مجلس کا، خصوصیت کے ساتھ اپنے بیٹے محمد احتشام کا اور اس کے رفقاء کا اور آپ تمام احباب کا شکر گزار کہ اس انداز سے اس مقام پر، اس خوبصورت مقام پر، اس مطہر مبارک مقام پر اور اس مبارک ماہ کے اندر آپ سے اس انداز سے ہم کلام ہونے کا موقع حاصل ہوا۔ دعا ہے مقام تمہید میں کہ وہ قاضی الحاجات آپ سب کے گھروں میں جانے سے پہلے آپ کی حاجت روائی فرمائے اور نبی آخر الزماں اپنی رحمتوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھیں اور اولیاء کرام کی فیض و برکات ہم سب کے قلب و حال کو مطہر اور منور اور معطر کرتے رہیں۔ سوان عزیز وقار، میں نے آپ کی خدمت میں اب دقیق سے لمحات ہیں، سو ایک لطیف سی محفل ہے، سو لطیف گفتگو ہونی چاہیے اور گفتگو کے انداز میں ہی یہ نشست تمام ہوگی اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کی دعائیں لے کے یہاں سے رخصت ہوں۔ اور اس ضمن میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنانے کی اجازت چاہی ہے وہ سورہ والضحیٰ کی آیت 7 ہے۔ اس آیہ کریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کو خطاب کیا کہ وہ وجدک ضالا فہدی، اے نبی جب آپ کے اللہ نے آپ کو اپنے اللہ کی محبت میں متجسس دیکھا، آپ کو اپنے اللہ کی محبت میں جستجو کرتے ہوئے پایا، آپ کو اپنے اللہ کی محبت میں سرکرداں پایا تو فہدا، اس وقت خدا نے آپ کو اپنی جانب آنے کا رستہ دکھلایا۔ یہ وہ ترجمہ ہے کہ جس کو ہمارے مفسرین نے، ترجمہ نگاروں نے عشق رسالت کی روشنائی میں قلم کو ڈبو ڈبو کر سطح ورق پر اتارا ہے اور انتہائی ادب کا خیال کیا ہے اور انتہائی محبت کا خیال کیا ہے۔ اس کے برعکس قبلہ چشتی صاحب جو مکتبہ غیر سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، غیر مقلدین ہیں، جو دیگر مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ ان کی تفاسیر کو کھول کے دیکھیں، ان کے قرآن کے ترجموں کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا تو افسوس کے ساتھ بڑے بے ادبانہ انداز میں ترجمہ کیا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے کہ انہوں نے لکھا کہ جب خدا اس آیت میں فرمائے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو خدا اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ نبی جب آپ کے اللہ نے آپ کو معاذ اللہ بھٹکتا ہوا پایا، ضالًا سے مراد وہ بھٹکتا ہوا لیتے ہیں یا ضالًا سے مراد وہ گمراہ لیتے ہیں، جب آپ کو بھٹکتا ہوا پایا یا معاذ اللہ گمراہ پایا تو فَهَدَىٰ، اس وقت اللہ نے آپ کو اپنی جانب آنے کا رستہ دکھلایا۔ یعنی ان کے کہنے کے مطابق، حضرت تشریف رکھیے، اس طرح سے ذرا گفتگو متاثر ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ جو دقیق لمحات ہیں اس کے اندر کچھ کہہ کے رخصت ہوں اور نبی آخر الزماں کی فیض و برکات کو سمیٹ کر رخصت ہوں، تو پھر ان دقیق سے لمحات میں اگر نبی کے ہیں تو پھر نبی کے بن کے دکھائیں۔ تو جب ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو لکھا کہ جب آپ کے اللہ نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا، بھٹکتا ہوا پایا تو فہدا، اس وقت اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی اس سے پہلے میرا نبی ہدایت پر نہ تھا۔ ان کے لکھنے کے مطابق، ان کے ترجمے کے مطابق 40 برس کی عمر سے پہلے میرا نبی ہدایت پر نہیں تھا، اور جب حضور کو وحی حاصل ہوئی غار حرا کی خلوتوں میں تو اس وقت اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب ہے تو مذاق ہی، لیکن اگر میں 2 منٹ کے لیے قبلہ ان کے اس ترجمے کو مان لوں کہ میرا نبی پہلے ہدایت پر معاذ اللہ نہیں تھا، نزول وحی کے بعد حضور کو ہدایت ملی، تو ان کا ایسا ترجمہ کرنا بذات خود قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر قرآن کی ایک دوسری آیت کی نفی کر دیتا ہے کہ جہاں پر میرے اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ ٹوٹتے ہوئے تارے کی قسم، لوگو تمہارا یہ صاحب نبی نہ کبھی گمراہ تھا نہ کبھی گمراہ ہے۔ یعنی حضور جیسے پہلے ہدایت پر ویسے ہی بعد میں ہدایت پر، جیسے بعد میں ہدایت پر ویسے حضور پہلے ہدایت پر، بلکہ یوں کہوں کہ میرے نبی کا وجود ہی ہدایت ہے، حضور کی ذات پاک ہی ہدایت ہے، حضور ہدایت کرتے بھی ہیں اور حضور کا وجود اطہر ہی خدا نے ہدایت بتا کر نازل کیا۔ سو اب بات تو مکمل ہے کہ حضور جیسے پہلے ہدایت پر ویسے ہی بعد میں ہدایت پر، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ حضرت کی موجودگی میں قبلہ ایک حدیث پاک سے اس پر مور لگتی چلی جائے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرے نبی کی 40 برس کی عمر سے پہلے اور بعد میں کتنا فرق ہے۔ یہ گفتگو منتقل ہو رہی ہے آپ تک کہ 40 برس سے جو پہلی عمر ہے اور بعد کی اس میں بنیادی طور پر کتنا فرق ہے۔ سو بخاری کی حدیث ہے، یہ جلد اول کی حدیث ہے، اس کو کتاب العلم میں بیان کیا گیا۔ کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا گیا، مختصر سا باب ہے، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم۔ اس کے اندر کل 3 حدیثیں ہیں
ان میں سے ایک حدیث کو ہدیہ کر رہا ہوں. اور اسی حدیث کو بخاری کی جلد 6 کے اندر بھی اس کو کتاب الاعتصام میں بیان کیا گیا، یعنی جید محدثین نے اس کو بیان کیا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی آئی ہے، جناب انس بن مالک نے بیان کیا، جناب ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، دیگر نے بھی بیان کیا. میں خلاصہ بنا کر حدیث پاک ہدیہ کر رہا ہوں. یعنی ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور میرے نبی کے چہرے پر عجیب غضب کے اثرات تھے، جلالت کے اثرات تھے. حضور کا چہرہ قدرے سرخ ہو رہا تھا. جیسے ہی حضور ممبر پہ بیٹھے تو حضور نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں زمین کے اندر کی خبر دوں گا، اور اگر تم مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں عرش کے پار کی خبر دوں گا. جب میرے نبی نے بار بار سلونی سلونی کہنا شروع کیا تو لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے. ایک اٹھا، یا رسول اللہ جب میں دور جاہلیت میں تھا تو مجھ سے خطا ہو گئی، تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا اب تو مسلمان ہو گیا تو جنتی ہے. وہ خوش ہوئے بیٹھے. ایک اور ہمت پڑی، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ابھی حال ہی میں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، گناہ کبیرہ ہوا ہے، تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہیں فرمایا تو اولاً جہنم میں جائے گا پھر جنت میں جائے گا. اب میں ادباً نام نہیں لے رہا ورنہ تاریخوں نے ان کے نام بھی لکھے ہیں. ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب وہ جس کو اپنا باپ سمجھتے تھے حضور نے فرمایا وہ تیرا باپ نہیں، فلاں شخص تیرا باپ ہے. وہ بھی بیٹھ گئے. ایک اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ وہی سوال، انہیں بھی یہی جواب ملا. وہ جن کو باپ سمجھتے تھے حضور نے فرمایا وہ تمہارا باپ نہیں ہے، فلاں شخص تمہارا باپ ہے. وہ بھی بیٹھ گئے. یعنی میرا نبی لوگوں کی سلبوں میں گھس گھس کر حرام و حلال کو بیان کرتا ہے، ان کی نسلوں میں گھس رہا ہے، ان کے آباء و اجداد کی نسلوں میں جھانک رہا ہے، اور ان کو بیان کر رہا ہے کہ تو نے کس مقام پر کیا خطا کی، کس مقام پر کیا جرم کیا، کس مقام پر کیا گناہ کیا، تو نے کس مقام پر جوا کھیلا، کس مقام پر تم نے زنا کی، کس مقام پر تم نے کس کفر کا ارتکاب کیا. میرا نبی ان کی سلبوں میں گھس کر اور ان کے آباء کی سلبوں میں گھس کر ان کے جرائم بیان کر رہا ہے. اب حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی. اب میرا کوشچن ہے اپنے اس خوبصورت مجمع سے کہ تاریخ کی کتابوں میں گھس جائیں اور سیرت کی ساری کتابیں لے آئیں اور حضرت آپ سے صحائح ستہ اٹھا کے لے آئیں اور فقیر مرتضیٰ کو فقط ایک جملہ لا کے دکھا دیں کہ جہاں پر یہ لکھا ہو کہ جب حضور ان سب کے گناہ گنوا رہے ہیں کہ تم نے دور جاہلیت میں یا اب یہ گناہ کیے ہیں، تو مجمع میں سے کسی نے پلٹ کر میرے نبی کو تانا دیا ہو، نبی تو جو ہمارے گناہ گنواتا ہے تو بھی تو اپنی جوانی میں گناہ کرتا تھا، تجھ میں بھی تو یہ خطا تھی، تجھ میں بھی تو یہ جرم تھا، معذرت تو نے بھی اس مقام پر یہ کفر کیا تھا. کوئی ایک جملہ مجھے تاریخ سے اٹھا کے لکھا دے. لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ مکی اور مدینے کی گلیاں گواہ تھی، مکی اور مدینے کا بچہ گواہ تھا کہ میرا نبی جیسے آج پاک ہے ویسے کل بھی پاک تھا. حضور کی ذات جیسے 40 برس سے پہلے قرآن تھی، حضور کی ذات ویسی 40 برس کے بعد بھی قرآن تھی، اور جیسے 40 برس کے بعد قرآن تھی ویسی 40 برس سے پہلے بھی قرآن تھی. تو حضور 40 برس سے پہلے بھی ہدایت پر اور میرا نبی 40 برس کے بعد بھی ہدایت پر. اب 40 برس کے بعد کی پابند کیا ہے اور عشق رسالت نے کیسے اور فیضان رسالت نے کیسے آبیاری کی دین اسلام کی، یہ سب آپ جانتے ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت بیان کیا جائے کہ ابھی میرے مصطفیٰ پر وحی نہیں آئی ہے، یعنی 40 برس سے پہلی عمر کو بیان کیا جائے کہ بھئی میرے نبی کا فیض اس وقت کیسے فیضہ رسا تھا، اور والضحیٰ کا چہرہ کائنات میں کیسے اپنے نور کی شعاؤں کو تقسیم کر رہا تھا، اور لوگ کیسے اپنی تشنگی بجھا رہے تھے اور کیسے اپنی پیاس بجھا رہے تھے. بس یہ ذرا گفتگو سنیے اور اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیے حدیث پاک ہے، اس کو امام ابن حجر اسقلانی اور امام جامی سبحان اللہ انہوں نے بیان کیا، صحیح الاسناد اسناد کے ساتھ اس کو بیان کیا. زیادہ محدثین نے حدیث پاک کو بیان نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی؟ بالکل. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ میں اس کر چکا کہ کوئی فن خطابت کے لولے لالا بکھیرنا مقصود نہیں ہے، لیکن درسی انداز میں ہلکی پھلکی گفتگو ہے، اور وہ گفتگو کر کے ہم نے اسی پاک ہستی کو وسیلہ بنا کر اس کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو یہ امام جامی اور امام ابن حجر اسقلانی کی حدیث پاک ہے. یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی بچپن کی پھبن کیسی تھی، اس وقت دعا کے چہرے کا فیض کیسا تھا. فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا بابا رتن ہندی. توجہ ہے آپ کی؟ بابا رتن ہندی. یہ ان محدثین کے مطابق حضور کے صحابی گزرے. ہندوستان کا ایک علاقہ تھا بٹھنڈا، قصبہ نما علاقہ، یہ بٹھنڈا کے رہنے والے تھے، اور ان کا مرکز انور بھی وہیں پر ہے.
جب یہ دین اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی فرمائش پر حضور نے ان کا نام مبارک تبدیل نہیں کیا، رتن تھا رتن ہی رہنے دیا. جیسے صہیب رومی کا نام تبدیل نہیں فرمایا، سلمان فارسی کا نام تبدیل نہیں فرمایا، تو ان کا نام بھی حضور نے تبدیل نہیں فرمایا. رتن ہندی کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو اللہ نے 700 سال سے زائد عمر دی تھی، مور دین 700 ایئرس. یہ تھوڑی عمر نہیں ہے قبلہ، 700 سال. آپ جانتے جناب سلمان فارسی کی عمر 350 سال، کچھ نے 450 سال بھی کہی ہے، لیکن انہوں نے سلمان فارسی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. 700 سال سے زائد کی عمر پائی بابا رتن ہندی نے. جب یہ دین اسلام میں داخل ہوئے، یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے، سنیے گا ذرا. میں آپ کو نبی کے بچپن کی پھبن وہ کیا خوبصورت عمر تھی میرے نبی کی، اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان یعنی رتن ہندی جب اسلام قبول کر لیا، حضور کا وصال ہو گیا، یہ واپس علاقے میں آ کے بس گئے، تو لوگ ان کے پاس آتے کہ رتن ہندی ہمیں اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیجیے. اس ودعا کے مکھڑے نے آپ کے دل کو کیسے مو لیا، اس نوری نوری زلفوں والے نے آپ کے دل میں کیسے جگہ بنا لی، آپ کیسے طائب ہو گئے، حضور کے عشق میں کیسے گرفتار ہو گئے. تو آنے والوں کو وہ ایک کہانی کی صورت میں سارا واقعہ بیان کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب میں لڑکا تھا 16 یا 17 برس کا، 16-17 ایئرس کا، تو میں شام کا تاجر بن گیا، شام کی طرف. فرماتے ہیں ہمارے ہاں عادت تھی کہ 2 سال تیاری کرتے تھے، سامان اکٹھا کرتے اور پھر ہم تجارت کے لیے نکلتے تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب سامان تجارت لے کے نکلے تو ہمارا گزر مکے کے قریب ایک بستی سے ہوا. فرماتے ہیں وہ برسات کے دن تھے، برساتی نالے بہہ رہے تھے. عرب کی زمین کے اندر جہاں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے اسے خم کہتے ہیں. تو وہاں پر اکثر لوگ اپنے مویشی لے کے جاتے ہیں، بھیڑوں وغیرہ، اور مویشی چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، پانی کی ضرورت بھی وہاں سے پوری کرتے ہیں. فرماتے جب وہاں پہنچے تو برساتی نالے بہہ رہے تھے، لوگ اپنے مویشی لے کر وہاں پر پہنچے تھے. رتن ہندی فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک برساتی نالے کے قریب 3 یا 4 برس کے انتہائی خوبصورت عربی بچے کو دیکھا. کہتے بچہ ایسا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. ہماری آنکھوں نے اتنا حسین بچہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اس کا حسن ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتا چلا جا رہا تھا. فرماتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے اور اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے کہ اس خالق نے کیسا شاہکار تخلیق کیا ہے. کہتے اتنا خوبصورت عربی بچہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا. فرماتے ہیں کہ بکریاں چراتے چراتے وہ برساتی نالے کے قریب آیا تو تمام بکریوں نے برساتی نالا پھلانگنا شروع کر دیا. اب جب سب بکریاں پھلانگ کے چلی گئیں تو اکیلا وہ بچہ پیچھے رہ گیا. اب وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں نظریں لے کے، جیسے سوالیہ نظریں لے کے دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے بھی یہ نالا پار کرا دے. یا میں اگر اس ممبر پر بیٹھ کر الفاظ بدل دوں کہ نظریں ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی رتن ہندی آئے اور میں اس کا مقام بیان کر سکوں. توجہ کی آپ نے چشتی صاحب، یعنی نظریں تلاش کر رہی تھی کہ رتن ہندی آئے میں اس کا مقام بیان کر سکوں. فرماتے بچے نے ہمارے قافلے کی طرف دیکھا، ہم نظریں سمجھ گئے. کہتے ہم قریب گئے، وہ بچہ عربی تھا، ہم اجمی تھے، ٹوٹی پھوٹی ہمیں عربی آتی تھی، اشاروں کنایوں میں گفتگو ہوئی. ہم نے کیا آپ یہ نالا پار کرنا چاہتے ہیں؟ بچے نے اس بات میں سارے لائے کہ ہاں میں یہ نالا پار کرنا چاہتا ہوں. رتن ہندی کہتے ہیں کہ مجھے شرف حاصل ہوا، میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے اس خوبصورت 14ویں کے چاند کے چہرے والے بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا اور کندھوں پہ سوار کر کے میں نے وہ برساتی نالا پار کرا دیا. اب جب پار کرا کے اتارا تو فرماتے اس خوبصورت حسین و جمیل عربی بچے نے اپنے حسن کی طرح ہمیں حسین دعا دی. جیسے خود خوبصورت تھا ویسی خوبصورت دعا دی. یعنی وہ بچہ کہتا ہے کہ جا اللہ تیری عمر دراز کرے، ہائے جا اللہ تیری عمر دراز کرے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے. بچے نے 7 مرتبہ اس دعا کو دہرایا، 7 ٹائمز. ہم بڑے حیران بھی اور خوش بھی، کتنا پیارا معصوم سا خوبصورت بچہ بھی، کتنی پیاری دعا ہمیں دے رہا ہے. تو بار کے قصہ ختم ہو گیا. بچہ بکریاں لے کے اپنے رستے پہ، ہم سامان تجارت لے کر شام کو نکل گئے. اب میرے صاحبان ذی وقار، صاحبان ذی شعور، آپ کہہ لیں اس واقعے کو تقریباً 30 برس کا عرصہ بیت گیا، 30 ایئرس. آپ امیجن کر لیں، تصور کر لیں کہ 30 برس کا عرصہ اس واقعے کو بیت گیا. فرماتے اب ہم بھی ضعیف ہو گئے، کچھ بال سفید ہو رہے تھے. فرماتے وہ گاؤں میں جیسے دائرے نہیں ہوتے، آپ پیچھے جاتے ہیں آپ کے گاؤں میں دائرے ہوتے ہیں جہاں پر پرانے دوست اکثر بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں. اکثر جو گاؤں میں رہنے والے ہوں گے پیچھے آپ جانتے ہیں گاؤں کے اندر دائرے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی تھی تو کچھ ہم پرانے ساتھی بیٹھ کر، رات گہری ہو رہی تھی تو ہم پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، گپے لگا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ چاند ہمارے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند
دو ٹکڑے، دو لخت ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر گیا، ایک ٹکڑا ادھر گیا. پھر ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ دونوں ٹکڑے مل بھی گئے. ہم بڑے حیران کہ تاروں کا ٹوٹنا تو سنا بھی، دیکھا بھی، افلاک پر چاند کا ٹوٹ جانا، ایسا نظارہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا پہلے. فرماتے کہ تہمات بھرا علاقہ تھا، بت پرستی کا دورہ تھا. ادھر تارا بھی ٹوٹتا تھا تو وہ بھی مان نہیں ہوتا تھا، اس سے بھی قصے کہانیاں بن جاتی تھی کہ ہمارے بتوں کی کرامت ہے. یہ تو پورا چاند ہی ٹوٹ گیا تھا. تو فرماتے اب جتنے بت اتنی کہانیاں بن گئی. برہمنوں نے کہا، شتریوں نے کہا، شودروں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کی کرامت ہے، یہ ہمارے فلاں فلاں خدا کی یہ سب معجزہ ہے، اس کی کرامت ہے. یہ واقعہ اب توجہ کر رہے ہیں نا، یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا، زبانیں زد عام ہو گیا، بچے کی زبان پر آ گیا کہ چاند ٹوٹا ہے. اب فرماتے ہیں کہ واقعہ عام تھا، تو چونکہ ہم عرب کی طرف جاتے تھے سامان تجارت لے کر، تو عرب کے تاجر ہمارے ہاں بھی آتے تھے سامان لینے کے لیے. تو فرماتے ہیں انہی دنوں میں کچھ عرب کے تاجر ہمارے یہاں آئے بٹھنڈا میں. تو ہم نے انہیں گفتگو میں شامل کیا کیونکہ واقعہ عام تھا. ہم نے کہا جناب ہمارے بٹھنڈا میں چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا گیا ہے، کیا آپ کے عرب شریف میں بھی دیکھا گیا ہے؟ آپ کے عرب میں بھی دیکھا گیا ہے؟ تو ان عرب تاجروں نے کہا کہ بھائی دیکھنا کیا ہے، ہمارے علاقے کا واقعہ ہے. یہ جو چاند ٹوٹا ہے یہ تو ہمارے اپنے علاقے عرب کا واقعہ ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا کیا یہ آپ کے علاقے کا واقعہ ہے؟ ان کا جناب ہمارے علاقے کا واقعہ. وہ کیسے؟ کہا ہمارے عرب میں ایک بستی ہے مکہ، ایک بستی ہے، بولیے مکہ. فرماتے ہیں وہاں پر ایک ہاشمی قریشی جوان گزرا ہے، ہاشمی قریشی جوان گزرا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے دعوی نبوت کیا ہے. انہوں نے فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری کتاب اور آخری دین لے کے آیا ہوں. تو کافروں نے فرمائش کی کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں، جادو چلاتے ہیں، ہم آپ کو اس وقت مانیں کہ افلاک پہ کچھ کر کے دکھائیں، آسمان پہ کچھ کر کے دکھائیں. تو ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اس جوان محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور ہلکی سی جنبش دی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا ادھر گیا، ایک ٹکڑا ادھر گیا. پھر آپ نے اشارہ فرمایا، دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دیا اور پھر انہیں مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے تمہارے کہنے پہ توڑا ہے، ورنہ میں توڑنے کے لیے نہیں، میں تو جوڑنے کے لیے آیا. میں توڑنے کے لیے نہیں حضرت، میں تو بولیے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. فرماتے رتن ہندی کہتے ہیں میں نے جب واقعہ سنا تو میرے دل کی گھنٹیاں بج اٹھی، محبت پیدا ہو گئی. میں نے کہا زندگی نے مہلت دی تو ایک مرتبہ تو اس جوان کی زیارت کروں گا جس نے افلاک پر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. وہ کیسا عظیم انسان ہوگا، وہ کیسا عظیم بشر ہوگا، وہ کیسی ذات ہوگی کہ جس نے چاند کو دو لخت کر دیا، دو ٹکڑے کر دیا. فرماتے اسی وقت نیت کی. ہمارے ہاں عادت تھی کہ تجارت کا سامان 2 سال کے لیے اکٹھا کرتے پھر سفر کے لیے نکلتے تھے. تو فرمایا کہ کاروبار بھی ہو جائے گا، زیارت بھی ہو جائے گی. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نالے دیوی دا دیدار نالے بن جاتا بیپار، یعنی دونوں کام ہو جانے، کاروبار بھی ہو جانا اور زیارت بھی ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ ہم نکلے 2 سال کے بعد سامان تجارت لے کر شام کی طرف، تو روٹ بدلا. فرماتے ہیں مکہ پہنچے اور مکہ جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے وہ جوان، وہ ہاشمی قریشی جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کدھر ہے؟ ہم بٹھنڈا سے ان کا شورا سن کے آئے ہیں کہ انہوں نے آسمان پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہم بڑی دور سے آئے ہیں سفر کر کے، زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو مکے والوں نے کہا کہ آپ نے آنے میں وہ تاخیر کر دی ہے، اب وہ یہاں نہیں رہتے، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں. فرماتے ہیں میری نیت پختہ تھی، میں نے کہا زیارت تو کرنی ہے، میں اپنا روٹ بدل لوں گا. تو فرماتے ہیں کہ چند ساتھی میرے ساتھ ہو گئے، کچھ شام کے لیے نکل گئے. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ پھر میں مدینے کی طرف چل پڑا. ہائے، میں مدینے کی طرف چل پڑا. فرماتے ہیں اب کچھ ایام کی مسافت کے بعد جب پہنچا تو وہی سوال کیا کدھر ہے وہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر ہیں؟ ہم بٹھنڈا سے آئے، ہندوستان سے پہلے مکے گئے، مکے سے یہاں مدینے آئے، زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد میں اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے یاروں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا، جیسے ہی قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں، سامنے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. یہ حدیث پاک ہے، امام جامی فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. اور فرماتے ہیں کہ آپ کے اصحاب ایسے جیسے جھلملاتے ہوئے تارے، ٹم ٹم کرتے ہوئے تارے. حدیث پاک کے لفظ فرماتے ہیں کہ بابا رتنیدی فرماتے ہیں میں وہ نورانی ماحول دیکھ کر ہی متاثر ہو گیا، میں اسی وقت متاثر ہو گیا کہ کتنا نورانی ماحول ہے. ان کی تہذیب کے مطابق میں نے جوتیاں اتاری، ہم سب نے جوتیاں اتار کر آگے بڑھے، حضور کے قریب گئے، سلام عرض کیا اور عرض کیا حضور رتن ہندی اور یہ میرے دوست
حضور بٹھنڈا سے آئے ہیں، ہندوستان سے آپ کا شورا سن کے آئے ہیں کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. حضور کمال کر دیا، یہ کمال کا معجزہ دکھا دیا آپ نے. ہم چاہتے تھے کہ آپ کی زیارت کریں، اور یہ بھی خواہش لے کے آئے ہیں کہ جیسے آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، کوئی ایسا معجزہ ہمیں بھی دکھا دے، کوئی ایسا معجزہ ہمیں بھی دکھا دے تاکہ ہم بھی تائب ہو جائیں، ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں، اور ہمارے دل میں بھی ایمان جاگزی ہو جائے، اور آپ کی محبت کے اندر ہم بھی گرفتار ہو جائیں اور آپ کا کلمہ پڑھ لیں. تو حضور ہمیں بھی کوئی ایسا معجزہ دکھائیں. تو حضور نے بابا رتن نندی کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں رتن نندی کوئی نیا معجزہ دکھاؤں یا وہ چشمے کے ساتھ دعائیں کافی ہیں؟ کوئی نیا تکبیر، معجزہ، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، کوئی نیا معجزہ دکھاؤں حضرت یا وہ چشمے کی 7 دعائیں کافی ہیں؟ جو کہا تھا کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے. یعنی 7 مرتبہ دعا دہرائی تھی میرے نبی نے 3 یا 4 برس کی عمر میں، اور اللہ پاک نے ہر دعا کے بدلے میں 100 سال کی عمر عطا کی. تو 700 سال کی عمر میرے نبی کی عطا کردہ تھی، اور اوپر کی ان کی اپنی عمر وہ ان کی اپنی تھی. تو اس کے بعد یہ تائب ہوئے، حضور نے ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کلمہ پڑھایا، دین اسلام میں داخل کیا. 15 دن حضور کے پاس قیام کیا، ایک غزوہ چل رہا تھا، غازی بن کے لوٹے، حضور سے اجازت لی، زندگی نے دوبارہ مہرت نہ دی کہ دوبارہ حضور کی زیارت ہو سکے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے صاحبان لیوٹن، ذرا غور سے مرتضیٰ کے جملے کو سنیے گا، کہ جو نبی 3 یا 4 برس کی عمر میں نہ اپنی دعا کو بھولتا ہے، نہ جسے دعا دی جا رہی ہے نہ اس کے چہرے کو بھولتا ہے، نہ اپنے فیض نبوت پر کوئی شک رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نبی آج کا بنا ہے یا پہلے کا نبی تھا یا نہیں تھا، یہ سب بکواس ہے. کیونکہ مصطفیٰ تو اس وقت بھی نبی تھے جب کہنے والے نے کہا کہ کن فیکون تکل دی گالے، وہ ایسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ حاجد دتی میم گواہی. حضور اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہ تھا، ایک حلقہ نور تھا، اور اس نور میں یا خدا تھا یا کملی والا مصطفیٰ تھا، اور کچھ بھی نہ تھا. توجہ کیا آپ نے میری گفتگو کی طرف؟ تو ہم آپ کو حضور کی 3 یا 4 برس کی عمر پر لے کر آئے. یہ اچھا لگا واقعہ آپ کو؟ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو حضور کی 1.5 یا 2 برس کی عمر پر لے کے آنا چاہتا ہوں. تھوڑا نیچے نیچے آتے ہیں نا. اب 40 برس کے بعد کی کیا پابند تھی وہ تو آپ نے بہت سنا، اور علماء سے سنا، اور قرآن بھی کا حرف حرف میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے، آپ نے سن رکھا ہے. لیکن ذرا میرے نبی کے بچپن کی پابند تو سنتے چلو کہ میرا نبی چلتا کیسے تھا، میرا نبی مسکراتا کیسے تھا، اور حضور جب مسکراتے تھے تو فیض نبوت کے اس انداز سے حضور کے دانے مبارک سے چھلکتا تھا اور نور کی شعائیں نکلتی تھی. ذرا یہ بھی تو سنتے چلیے آپ. حضور کی 1.5 یا 2 برس کی عمر ہے. کتنی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، 1.5 یا 2 برس کی. اب بخاری کی حدیث ہے، اور انہوں نے بھی روایت کیا، سیرت کی تمام کتابوں نے اس واقعے کو تحریر کیا. میں الفاظ بخاری کے استعمال کر رہا ہوں، میں الفاظ بخاری کے استعمال کر رہا ہوں. بخاری لکھتے ہیں کہ مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، اور قحط 2 سال کا تھا، بارش نہیں ہوئی، اور قحط کا عالم یہ تھا قبلہ ہزاروی صاحب حضور کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچتے تھے، گوشت کھاتے تھے، اور حرم کعبہ جو تھا بتوں سے بھرا پڑا تھا. لات، منات، عزا، حبل وغیرہ سارے بت تھے موجود تھے، اور لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور بیٹیوں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بیٹیوں کو قربان کرتے تھے بتوں کے پاؤں کے اوپر، اور چمٹے ہوتے تھے کہ خدا ہماری سنو، یہ قحط ہم پر آگے، اس قحط کو دور کرو. لیکن وہ بت تھے، کہاں سننا تھا؟ توجہ ہے آپ کی؟ وہ بت تھے، انہوں نے کہاں سننا تھا؟ حضرت کتنے بجے آپ کی مغرب ہوتی ہے؟ میں چاہتا نہیں کہ میں کوئی گستاخی کروں، اس لیے، لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ یہ ہمارے ایمان کی روح ہے، یہ ایمان کی روح ہے. آج کل چھلکے کھانے کی عادت ہے، گودا شاید ہضم نہیں ہو رہا، تو ہم آپ کو ذرا گودا ہضم کروانا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا بہت 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 ذرا توجہ رکھیے. دیکھیے میں عرض کر رہا کہ حرم کعبہ کے اندر بت ہیں، قحط ہے 2 سال کا، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور لوگ منتے مرادیں مانگ رہے ہیں کہ خدا ہماری سنو، ہم پر قحط کو دور کرو. مکان جل گئے، مویشی مر رہے ہیں، گھر گن رہے ہیں، کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی، کچھ نہیں بچ رہا. راوی کہتے ہیں، روات ہیں، یعنی راوی کی جمع روات ہوتی ہے، اس حدیث کے کئی راوی ہیں.
فرماتے ہیں کہ ہم بھی چل پڑے حرم کی طرف، کھچا کھچ لوگوں سے بھرا پڑا اور بتوں سے بھرا پڑا، ہر کوئی چمٹا ہوا ہے، چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے بتوں کو اور فریادیں کر رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، سننے والی چیز ہے، خدا کے واسطے سنیے، فرماتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کسی نے آواز دی کہ یہاں کیا کرتی ہو، چلو سارے مل کر جناب ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ سب مل کر اس کے پاس جناب ابو طالب کے پاس، حضور کے چچا جان کے پاس چلتے ہیں، علی پاک کے والد بزرگوار، وہ معزز ہے، اولاد ابراہیم سے ہیں، انہیں لے کر آتے ہیں، بڑی دیر ہوئی دیکھا نہیں ہے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے تو ہمارے خدا جلدی سنیں گے۔ تو سردار مکہ اکٹھے ہوئے، راوی کہتے ہیں ہم بھی ساتھ چل پڑے۔ اب اس کو جملے کو ذہن میں رکھنا، میں آگے یاد دلاؤں گا، جب کہ سب لوگ بتوں سے چمٹے ہوئے تھے، جب کہ زاروی صاحب آپ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ سے پوچھوں گا، جب کہ سب لوگ بولیے بتوں سے چمٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ گئے جناب ابو طالب کی طرف، اور جب ان کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہتے ہیں کہ جناب آپ معزز ہیں، صاحب شرف ہیں، آپ اولاد ابراہیم سے ہیں، بڑی دیر ہوئی ہے آپ کی زیارت نہیں کی اور قحط بہت بڑھ گیا ہے، مر رہے ہیں لوگ، آپ آئیں، آپ کے توسل سے ہم دعا کریں گے تو ہمارے خدا ہماری دعا زیادہ جلدی سنیں گے۔ اب قبلہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب کہ سب لوگ بتوں سے چمٹے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ابو طالب بھی جاتے بتوں کی طرف۔ حضور قبلہ توجہ کی آپ نے، آپ نے توجہ کی میرے جملے پر، یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں تک نہ رہے، یہ آپ کے قلب کے اندر بھی گھسے اور آپ کے میدے میں بھی گھس جائے۔ وہ جب ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں دل کرتا میں تیرے ٹیڈے چ مر جاواں، تو میں کہتا ہوں یہ بات گفتگو آپ کے پیٹ کے اندر گھس جائے اور پھر نکال نہ سکے کوئی، یہ آپ کے ایمان کا حصہ بن جائے یہ چیز۔ یعنی جب کہ سب لوگ بتوں کی طرف جا رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ابو طالب بھی جاتے بتوں کی طرف اور جا کے دعا کرتے، لیکن جائیں پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے کہنے پر ابو طالب بتوں کی طرف نہیں گئے۔ جناب ابو طالب اس وقت بتوں کی طرف بولیے نہیں گئے، بلکہ جناب ابو طالب گئے اپنے 1.5 یا 2 برس کے بھتیجے جناب رسول اللہ کی طرف۔ ایک روایت میں 1.5 برس عمر، دوسری میں 2 برس کی عمر ہے، وہ گئے جناب رسول اللہ کی طرف۔ اب میں کوشچن کر رہا ہوں آپ سے، میں فلوٹ کر رہا ہوں اس کوشچن کو اور آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ حضور کی عمر 1.5 یا 2 برس کی ہے اور لوگ جا رہے ہیں بتوں کی طرف، چاہیے یہ تھا کہ وہ بھی جاتے بتوں کی طرف، پر وہ گئے جناب رسول اللہ کی طرف۔ مطلب حضور کی 1.5 یا 2 برس کی عمر میں اتنا تو دیکھ لیا تھا، حضور کی 1.5 یا 2 برس کی عمر میں جناب ابو طالب نے رسول اللہ میں اتنا تو دیکھ لیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ بتوں کی طرف جانے سے بہتر ہے اس کی طرف آنا۔ یہ بخاری ہے، یعنی بتوں کی طرف جانے سے بہتر ہے اس کی طرف آنا۔ اب دوبارہ کوشچن فلوٹ کر رہا ہوں آپ کی طرف، وہ چچا جو 1.5 یا 2 برس کی عمر میں حضور کو چھوڑ کر بتوں کی طرف نہیں جا رہا، تو جب حضور کی عمر 40 برس کی ہو گئی ہوگی تو جناب ابو طالب نے کتنا کچھ نبی میں دیکھا ہوگا، کتنا کچھ دیکھا ہوگا، تو کیا اس وقت نبی کو چھوڑ کر بتوں کی طرف جا سکتے تھے؟ خدا کی قسم یہ سب بکواس ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے چچا کا ایمان مستحکم ہے اور میرے نبی کے والدین کا ایمان کامل ہے، میرے نبی کے دادا جان کا ایمان کامل ہے، حضور کی والدہ کا ایمان کامل ہے، والد کا ایمان کامل ہے، خدا کی قسم میرے نبی کا پورا شجرہ ہی پاک ہے، میرے نبی کا پورا شجرہ ہی پاک ہے۔ یہ بات ضمناً آئی اس لیے بیان کر دی۔ اب جناب ابو طالب پلٹتے ہیں رسول اللہ کی طرف، ایک روایت میں کہ انگلی سے پکڑا، انگلی سے چلایا، دوسری روایت میں کہ گود میں اٹھا لیا، معزز ہے کہ گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر اب گئے وہ حرم کی طرف۔ کسی صاحب اب گئے وہ بولے نا، اب گئے حرم کی طرف، کعبہ کی طرف۔ جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو رسول اللہ کو اٹھاتے ہیں بازوؤں سے، اللہ اکبر، حضور کے بعد 1.5 یا 2 برس کی ہے، اٹھا کے بلند کرتے ہیں، آپ کی پشت مبارک کو کعبے کی دیوار سے لگا دیتے ہیں، اور لگانے کے بعد ابو طالب دعا کیا کرتے ہیں؟ جب کہ سب لوگ بتوں کو پکار رہے تھے، بخاری نے سب نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے کسی بت کے نام سے آغاز نہیں کیا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب، رسول اللہ ہاتھ میں ہے، اور فرمائے اے میرے رب، تو میرے اس بھتیجے محمد کے وسیلے پر ہم پر بارش نازل فرما،
راوی کہتا ہے کہ ابھی ابو طالب کے الفاظ ہوا میں معلق تھے کہ خدا نے مکے پر اتنی بارش نازل فرمائی کہ 3 دن تک ہماری گلیوں سے پانی ختم نہیں ہوا. یعنی جو بھی قطرہ، میں الفاظ بدل دوں، زمین کی طرف آ رہا تھا، وہ یہ کہتا ہوا آ رہا تھا زبان حال سے کہ یا رسول اللہ تو کائنات عبد ہے اور حسن ازل جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تمہیں تو ہو، تخلیق کائنات کا منشا تمہیں تو ہو، خالق کے دل کی پہلی تمنا تمہیں تو ہو. سو جو نبی 3 یا 4 برس کی عمر میں رتن ہندی کے چہرے کو نہیں بھول رہا، اور جو نبی 1.5 یا 2 برس کی عمر کے اندر، حضور 1.5 یا 2 برس کی عمر کے اندر مقام وسیلہ پر موجود ہے، اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ نبی کب کا ہے. میرا مصطفیٰ تو نبی اس وقت بھی نبی ہے جب نہ چنی تھی یا نہ چنا تھا، نہ ای تھی نہ آ تھا، نہ جماعتات نہ نباتات نہ حیوانات نہ انسانات نہ فلکیات، کچھ بھی نہ تھا بھی نہ تھا، بس ایک حلقہ نور تھا اور اس نور میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، اور کچھ بھی نہ تھا. توجہ ہے آپ کی؟ تو میں کہاں تک لے کے آیا آپ کو؟ 1.5 برس. کہاں سے چلے تھے؟ 3 یا 4 برس سے کہاں تک آئے ہم؟ 1.5 یا 2 برس. اب آخری بات سنیں اور مجھے اجازت دے دیں. اب آئیں جب میرا نبی دنیا میں تشریف لایا، حضور دنیا میں تشریف لائے انتہائی اختصار کے ساتھ، انتہائی واقعہ بہت مرتبہ سنے، ہزارویں صاحب نے تو بڑے ہی عشق رسالت میں ڈوب کر اور جھوم کر یہ واقعہ کو بیان کیا ہوگا، لیکن اب ذرا فقیر مرتضیٰ سے سنتے چلیے گا ذرا. اب ہمارے ٹوٹے پھوٹے لہجے کے اندر دیکھیے، حلیمہ سعدیہ رسول آئی داخل ہوئیں اپنے شوہر کے ساتھ مکے میں. حلیمہ کو جانتے ہیں نا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو آقا دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، یعنی جھٹکی سی بات ہے پر کتنی پیاری بات کی. تو حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئی. جناب حلیمہ سعدیہ کا مذہب عیسائی تھا، آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار تھی. جب تک دین اسلام ابھی نہیں آیا تھا، یعنی اعلان نہیں ہوا تھا، تب تک شریعت جناب عیسیٰ مسیح کی تھی. تو جناب حلیمہ سعدیہ مومنہ تھی، اور یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی میں زبان استعمال کر رہا ہوں اور آپ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ چاہے حلیمہ سعدیہ ہوں چاہے جناب سویبہ ہوں، انہوں نے مومنہ ہو کر میرے نبی کو دودھ پلایا ہے. انہوں نے بولیے مومنہ ہو کر، میرے نبی کی مومنہ ہو کر انہیں دودھ پلایا ہے. فرماتی ہے جب حلیمہ سعدیہ جھکی تھی نا میرے نبی پر، اوپر ہوئی تھی اٹھانے کے لیے، تو حضور سفید کمبل میں لپٹے ہوئے تھے. تو جب جھکی اوپر تو حضور مسکرائے اور دہنے مبارک سے نور کی شعائیں نکلیں اور حلیمہ سعدیہ کے قلب کے آر پار ہو گئی، اور خدا نے جناب حلیمہ کے دل میں ایمان کو داخل فرما دیا. توجہ ہے آپ کی؟ اب جب اٹھایا اس نبی مکرم کو، نبی محتشم کو، نبی معظم کو، اور اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، لب و رخسار کو چوما، تو خدائے پروردگار نے خوراک جاری کر دی جناب حلیمہ سعدیہ کے اندر، جو کہ خشک ہو چکا تھا دودھ، وہ جاری کر دیا. اب جب جاری ہوا تو وہ سمجھ گئیں کہ صاحب شرف میری گود میں آ گیا ہے. اب لے کے چلی. حضور توجہ کیجئے گا، ریت رواج تھی کہ کعبے کا طواف کرایا جاتا تھا اور حجر اسود کا بوسہ دلوایا جاتا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مولا روم کے مطابق بھی، یہ مولا روم بھی شاہ عبدالحق محدث دیگر بھی بیان کیا، بہت مرتبہ بیان کیا. فرماتے ہیں جب میں کعبے کے قریب پہنچی حرم کے پاس، تو مجھے حتیم کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی اور مجھے غیبی آوازیں آتی تھی اور میں گھبرا گئی. تو بار کہ میں نے طواف شروع کیا. فرماتی میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، جہاں سے گزرتی تھی بت سارے سجدے میں چلے جاتے تھے. میں جہاں سے گزرتی تھی بت سارے سجدے میں چلے جاتے تھے. میں نے بچے کو اپنے ساتھ اور چمٹا لیا. طواف پورا کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ بچے کو میں اس پتھر کے قریب، حجر اسود کے قریب لے جاؤں اور بوسہ دلواؤں. فرماتی ہیں کہ جیسی میں بچے کو حجر اسود کے قریب کیا تاکہ حضور بوسہ لے لیں، فرماتی میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ حضور نے پتھر کا بوسہ کیا لینا تھا، حجر اسود تھوڑا سا باہر آیا اور میرے نبی کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا. حضور کے لبوں کو، بولیے یہ حدیث پاک ہے، ان کو چومنا شروع کر دیا. فرماتی ہیں مجھے پتہ لگ گیا، یقین کامل ہو گیا کہ معزز میری گود میں آیا ہے. اب سنیے جس طرف لانا تھا آپ کو. اب حلیمہ سعدیہ گئیں اپنی ڈاچی پر. ڈاچی کون سی تھی قبلہ؟ وہ جو پیچھے رہ جانے والی ڈاچی، دبلی پتلی ڈاچی. سب نے لکھا کہ پسلیاں نظر آتی تھی، لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی. وہ بولے لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی، پسلیاں نظر آتی تھی، سب سے پیچھے رہ جانے والی ڈاچی. فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس پر بٹھایا. حلیمہ فرماتی ہے کہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں لے کے بیٹھی تو فرماتے ہیں وہ دبلی پتلی ڈاچی سب نے لکھا پھول کر کپا ہو گئی, پھول کر کپا ہو گئی, موٹی ہو گئی, اور لگی دوڑنے, دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ, نبی کو بگاتی جاتی ہے, اپنے مقدروں پر ناز کرتی چلی جاتی ہے. اب مجھے بتائیں ڈاچی کیا ہے؟ جانور ہے نا, بولے نا, یہ ڈاچی کیا ہے قبلہ؟ جانور ہے. یعنی جانور کو پتہ لگ گیا کہ میرے اوپر نبی سوار ہے, ان کو آج تک پتہ نہیں لگا. جانور کو پتہ لگ گیا کہ میرے اوپر نبی سوار ہے, پر ان کو آج تک شک ہے کہ وہ نبی 40 برس کی عمر کے بعد بنا یا 40 برس سے پہلے نبی تھا. نادانو, حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب پہچاننے والی ڈاچی نے پہچان لیا, جب بکریوں نے پہچان لیا اور دودھ اتر آیا ان میں, جب کھجوروں نے پہچان لیا اور پھل دینے شروع کر دیے, جب آتش کدہ نے پہچان لیا, جب کعبے کے بتوں نے پہچان لیا, حجر اسود نے پہچان لیا, کائنات کے چپے چپے نے پہچان لیا کہ نبی آ گئے, ایک تم نے نہیں پہچانا کہ نبی کب آئے. خدا کی قسم میرا مصطفیٰ تو اس وقت بھی نبی تھا جب کہنے والے نے کہا کہ کرسی عرش نہ لوہو قلم سی تے نہ سورج چند ستارے, اوے تاوی نور محمد والا دیندا سی لشکارے. حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہ تھا, اور میں نے کیا کہا, تھا بھی نہ تھا, نہ آدم تھا, نہ نوح تھا, نہ ادریس تھا, نہ ابراہیم تھا, نہ اسماعیل تھا, نہ یوسف تھا, نہ یعقوب تھا, نہ موسیٰ تھا, نہ یحییٰ تھا, نہ عیسیٰ تھا, کچھ بھی نہ تھا, نہ تم تھے نہ میں تھا, ایک حلقہ نور تھا اور اس نور میں یہ خدا تھا, یہ کملی والا مصطفیٰ تھا. وما علینا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی امن کے امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے, جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے, اس کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول, یہ سلام آج جانو قبول. تمام اب آپ تشریف رکھیں, نماز بھی ادھر ہی ہوگی انشاءاللہ.